جدوں بیت المقدس ہویا فتح، ایک ہفتہ لگیا وہ صفائی تے صلاح الدین ایوبی۔ نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی، انہیں کہا میں دنیا تو چلا جاواں نا، کہ ممبر جدوں بیت المقدس فتح ہوئے تے پہلا جمعہ اے رکھ کے خطبہ پڑھنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا، ممبر ہمس تو منگا لیا، بڑے اہتمام نہ تے بڑے سج دھج نہ ممبر فوج لین گئی، وہ ممبر لے آئے، پتہ نہیں کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے، وہ ممبر بچ گیا۔ محی الدین بن زکی نو صلاح الدین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے، آج خطبہ تسی دینا ہے۔ اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئیاں تو پھر کی ہویا، صلاح الدین ایوبی اپنی پوری سلطنت جو وڈے وڈے قاری منگائے جڑے سونیاں، اذان تے ویسے ہی سونی ہوندی، مراد ہے کہ جنہ دی آوازاں بڑیاں دھڑلے دیاں سن، انہاں کیا بھائی سارے بیت المقدس تے کونے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اذانہ دیو۔ صلاح الدین بھی بیٹھا، پوری فوج بھی بیٹھی، جرنیل بھی بیٹھے، پوری بیوروکریسی بھی بیٹھی، لبرل ایک بھی کوئی نہیں سی۔ ہم لبرل ہیں، میں کہا اسلام میں لبرل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جنہیں کلمہ پڑھ لیا اس کی مثال تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیڑے پاسوں آیا؟ جس اٹھ دی نکیل نکلی ہوئے انہوں تو لوگ ڈنڈے مار مار کے سیدھا کر دے، کیوں جی؟ اٹھ ہوئی ہونا جڑا نکیل مالک دے ہاتھ چوے تے مالک جن چاہے اٹھن پھردا رہے، اٹھ دی مرضی کوئی نہیں رہ جاندی۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل، انہاں کی کرنا ہے جنہ دی نکیل کفر دے ہاتھ چوے تے یہود و نصارہ دے ہاتھ چوے، انہاں کی کرنا ہے بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے، کیوں جی؟ اور جدو آزانہ ہوئی ہیں تو مولانا منظر کی سی اتھے، منظر سنو ذرا کی سی۔ صلاح الدین ایوبی کیا آزانہ پڑھو بھائی، سارے قاری سارے بہ گئے پہلیاں صفحہ چاہ کے۔ صلاح الدین ایوبی پہلی باری نواں سوٹ پایا، پہلے تو نہیں سی پاندن، انہیں کہا آج میں صرف اسلام دی خوشنودی واسطے پا رہا، صرف کہتا میں نے سوٹاں دی لوڑ نہیں نویں دی، لیکن آج میں نواں پا رہا دنیا نو دسن واسطے کہ اسلام اپنی پاور رکھدا۔ وہ دن صلاح الدین ایوبی بھی نواں جبہ پایا، تو کہو جو منظر ہونا مولانا۔ آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس، صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جبہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس۔ جب بیٹھ اذانہ ہوئیاں تو قادت القلوب تطیر من الفرح، حافظ ابن کثیر نے لکھا جدو اذانہ ہوئیاں نا تے لکھاں دا مجمع سی، تے جدو قاریاں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تے قریب سی کہ لکھاں دے مجمع دیاں روحاں بھی نکل کے پرواز کر جاندے، اے خوشی سی انہاں۔ لو جی جدو اذانہ ہو گئیاں تے اتھے تقریر اردو تے ہوندی نہیں سی نا، خطبہ تے عربی چ ہونا سی، تے محی الدین بن زکی جڑا خطبہ پڑھا او سنو ذرا تس۔ الحمدللہ معز الاسلام بنصرہ ومذل الشرک بقہرہ ومصرف الامور بامرہ ومدیم النعم بشکرہ ومستدرج الکافرین بمکرہ الذی قدر الایام دولا بعدلہ وجعل العاقبۃ للمتقین بفضلہ وافاض علی العباد من ذلہ وعدلہ الذی اظہر دینہ علی الدین کلہ القاہر فوق عبادہ فلا یمانہ والظاہر علی خلیقتہ فلا ینازع والآمر بما یشاء فلا یراجع والحاکم بما یرید فلا یدافع احمدہ باظفارہ واظہارہ واعزازہ لاولیائہ ونصرت انصارہ ومطہر بیت المقدس من ادناس الشرک واودارہ۔ آج اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ومستدرج الکافرین بمکرہ، فرمایا آج کافروں کے جتنے بھی مکر و فریب تھے اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ان کو ناکام بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس دے دیا ہے۔ احمدو باظفاری و اظہاری و اعزازی لاولیائی و نصرت انصاری و مطہر بیت المقدس من ادناس الشرک و۔ آج میں بھی نور صلاح الدین بھی پوری فوج بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے، یا اللہ تو نے ہماری مدد کی اور مدد کا اظہار بھی کیا، تو نے آج اپنے بندوں کی مدد کی اور آج بیت المقدس کو تو نے
شرک کے گندگی سے آج تو نے ہمیں پاک کرنے کا جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی. کیوں جی آگے حمد من استشار الحمد باطن سری و ظاہر اجہاری واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد شہادت من تطہر بالتوحید قلبہ وارضى بہ ربا. اللہ کی حمد وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کی شانیں ظاہری طور پہ جانتا ہو اور دل سے بھی اللہ کو مانتا ہو. تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں یہ کر دیں واشهد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ رافع الشک و داخل الشرک و رافض الافک. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں جنہوں نے شک کو اپنی امت کے دلوں سے قیامت تک ختم کر دیا. یہ کیوں جی وداخل الشرک حضور آ گئے, حضور نے شرک کو پیس کے رکھ دیا, حضور کی شان بیان کی. ورافض الافک اور حضور نے تمام جھوٹوں کو ختم کر دیا. الذی یسری بہ من المسجد الحرام الی ھذا المسجد الاقصی. فرمایا وہ ہمارا رب ہے جس نے اپنے حبیب کو بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک معراج والی رات سیر کرائی. وعرج به منه الى السماوات العلى الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. پھر حضور یہاں سے پھر لامکان تک گئے. یہ سارا حضور کی شان بیان کی, معراج بیان کی. محی الدین بن زکی ہاں جی شیخ الاسلام والمسلمین اس وقت جو تھے پوری امت کے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو بڑے تھے, آخر میں صلی اللہ علیہ اپنا حضور کا غلام ہونا بھی بیان کیا کہ میں دوگلے موگلا نہیں تھا. صلاح الدین ایوبی یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. صلاح الدین ایوبی جو اس کا خطیب ہے وہ خطبہ اس کا خطبہ بتا رہا ہے نا, وہ کون تھا؟ صلی اللہ علیہ وعلی خلیفتہ ابی بکر الصدیق السابق الی الایمان وعلی امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن ھذا البیت شعار الصلبان. پھر امیر المومنین ابو بکر صدیق جڑے سب تو پہلے ایمان لے آئے, پھر عمر بن خطاب جنہوں نے سب سے پہلے یہاں سے صلیب کو نکالا. بیت المقدس صدیق حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا نا. والا امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن ھذا البیت شعار الصلبان, جنہوں نے صلیبیوں کا نشان اور ان کی جڑ پہلے یہاں سے کاٹنے والے وہ فاروق اعظم تھے. والا امیر المومنین عثمان بن عفان ذی النورین جامع القرآن. کیسے؟ والا امیر المومنین علی بن ابی طالب مزلزل الشرک و مکسر الاصنام. فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب پر بھی حضور کی توسل سے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوں. ابو بکر پر بھی, عمر پر بھی, عثمان پر بھی, علی پر بھی. کون علی؟ مزلزل الشرک و مکسر الاصنام, جنہ پوری دنیا شرک نو ہلا کے رکھ دیتا. و مکسر الاصنام اور جنہ بت ریزہ ریزہ کر دیتے. والا آلہ و اصحابہ والتابعین لہم بإحسان. لو جی آپ کی دلوں کو روح کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کی روح کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ خطبہ سارا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. ترجمے کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن ترجمہ آپ کو ویسے ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہر لفظ پر کیوں جی جتے جڑے شیر بیٹھے سن انہاں ویسے بھی بندے نو مجلس تو پتہ لگ جاندا بے گل ہو کی رہی ہے. باویں بندے ترجمہ نہ بھی آندا ہوئے نا تے پتہ لگ جاندا بھئی اگلے دے منہ وچ اے تے نور چمک رہا. کیوں جی حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سن نا, کمبی ولی سن, طالب علم حفظ دا مدرسہ. آپ جدو طالب علم حفظ کرتے سن تے آپ مصلی انہاں دے قریب جا بچھاندے سن. استاد جدو پڑھاندے سن تے طالب علم جدو یاد کرتے سن نا, سائیں صاحب فرماندے سن واہ بھائی واہ حافظہ تو قرآن پڑھا ہے تے نور چھلا مار رہا. سمجھ آئے, نور چھلا مار رہا. تے گل تے اپنی اپنی نے جناب. قرآن پڑھ کے بھی جنہوں نور نہ نظر آئے, حدیث پڑھ کے بھی جنہوں حضور دی سیرت تے صورت پڑھ کے بھی چج نہ آئے, وہ تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. پھر ساڑھے گاٹے کوئی نہ لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں. اقبال کہندا جس کے رسول کوئی نہیں ہے نا تے بیٹھ کے تے لبرلزم دیاں گلاں نہ کیتا کر.
تے گل بک بک اسلام دے خلاف نہ کیتا کر، چلیا ذرہ عشق نبی از حق طلب، جے عشق رسول کوئی نہیں تو پھر رب کو منگ، یا اللہ تو صحابہ نو ایڈا بڑا عشق دیتا، سانو بھی کوئی ذرہ دے دے، کیوں جی؟ لیکن سوز انہاں دا نہ منگی جنہ یورپ کو متاثر ہوئے، انہاں دا سوز نہ منگی، ذرہ منگ کے سوز صدیق و علی از حق طلب، منگی ذرہ عشق رسول دا، لیکن کبھی یا اللہ سوز صدیق تے علی والا دے میں، بس سوز وہی منگو، اسی ذرہ بھی نہیں پچا سکتے، کیوں جناب؟ لیکن منگنا ضرور ہے۔ با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ہے من، اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ مسلمان آ فقیرے، رات میں رات دا شعر پڑھ رہا، اقبال روندے، اقبال کہتا مسلمان آ فقیرے کج کلاہے رمیدہ سینہ او سوز آہے دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول۔ حضور نگاہ فرماؤ مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں ہوتے، اپنا کرم فرماؤ، اپنی طرفوں کو انہاں دا مددگار پیدا فرماؤ، پاکستان نو ہمت تے طاقت دیو کہ مقبوضہ کشمیر دی روندیاں بچیاں تے بل بلاندے بچے تے ذبح ہوندے جواناں دی یا رسول اللہ اے مدد فرمان، انہاں کو سب کچھ دتا اللہ دا ہے، انہاں نو ہمت دیو، انہاں نو حوصلہ دیو، انہاں نو جوان مردی دیو، انہاں نو بہادری دیو کہ شہاب الدین غوری دا نام دا بنایا ہے میزائل ایک باری تے چلا دین، کیوں جی؟ بس یہی ساری دعا ہے، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت